بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ محترم حاضرین، الحمدللہ آج نماز تراویح میں چھٹا پارہ مکمل ہوا، جس میں سورہ نساء ختم ہوئی اور سورہ مائدہ کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العالمین سورۃ المائدہ میں ایک مومن کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے اس کی وضاحت کیا ہے۔ حرام دسترخوان، مائدہ کے معنی ہوتے ہیں دسترخوان۔ دسترخوان پر کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ مردار تم پر حرام کیا گیا، خون تم پر حرام کیا گیا، خنزیر کا گوشت تم پر حرام کیا گیا، اور جو کچھ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، چڑھایا جائے، وہ سب کا سب تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، میتہ یعنی مردار کہتے کسے ہیں؟ تاکہ ہم مردار گوشت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہمارے دسترخوان پر، ہمارے مائدہ پر، مائدہ کے معنی عربی میں دسترخوان، ہمارے دسترخوان پر کوئی مردہ جانور کا گوشت نہ رہے۔ کہتے کسے ہیں مردہ؟ اللہ رب العالمین نے مردہ جو لفظ کہا ہے وہ ہر وہ جانور جو غیر شرعی طریقے پر مر جائے، جس کی روح یا جس کی جان غیر شرعی طریقے سے نکل جائے، وہ مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ۔ جتنے بھی جانور ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر سینگ مار کے مر جائیں، یا پھر اوپر سے گر کر مر جائیں، یا کسی ڈنڈے سے مار کر ان کی جان نکالی جائے، یا پھر کسی گڑھے میں گر کر مر جائیں، سب مردہ، سب حرام ہے تمہارے لیے۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر کئی مردار جانوروں کے گوشت مسلمان بھی کھا رہے ہیں۔ یہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں، یعنی جان نکل جائے کافی نہیں ہے، شرعی طریقے سے نکلنا ہے۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ شرعی طریقہ یہ ہے کسی جانور کی گردن پر، اس کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی جائے، تب جا کر وہ جانور حلال ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی۔ اگر گلے پر چھری چلائی جائے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کو ذبح کیے لیکن اللہ کا نام نہ لیا جائے، ایسے جانوروں کو تم مت کھاؤ، وہ گندے ہیں، وہ برے ہیں۔ لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں آج کل۔ کھانے سے مطلب ہے، کھانے سے مطلب بس۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نزدیک حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔
صرف کھانے سے مطلب نہیں، لذت اور مزے سے مطلب نہیں، حلال ہے یا حرام ہے یہ دیکھنا ہے۔ میں یہ بات اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ عام طور پر کمیلے میں جو ذبح ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ملا یا مولوی صاحب بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر ہی بڑے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، لیکن جہاں تک مرغیوں کا معاملہ ہے، چکن کا معاملہ ہے، وہ بڑا ڈینجر ہے۔ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم ذبح کر کے اڑا دیتے ہیں گردنوں کو، اور سب کھا رہے ہیں۔ حلال ہوتا کیا؟ حلال نہیں ہوتا، سب کھا رہے ہیں۔ شادیوں میں 500 1000 مرغیاں کاٹنا پڑتا ہے، 200 300 مرغیاں کاٹنا پڑتا ہے، ہر ایک پر بسم اللہ اللہ پر پڑھتے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے کاٹتے ہیں، بعض لوگ گانے گاتے ہوئے کاٹتے ہیں، بسم اللہ نہیں، کچھ نہیں۔ یہ سب شرعی باتیں ہیں، دینی باتیں ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے۔ جانور کو حلال کرنا ایک اسلامی حکم ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی چکن لے شوق سے کھاتے ہیں، چکن پکوڑے کے دیوانے بنے ہوئے ہیں لوگ، وہ پکوڑے کا جو گوشت ہے وہ حلال ہے حرام ہے معلوم ہے۔ چکن کا معاملہ بڑا ڈینجر ہے، ذرا ہوشیار رہنا چاہیے چکن کے معاملے میں، اس لیے میں کھل کے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ جو ٹراولنگ ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے مرغیوں کا ادھر سے ادھر تک، ٹرانسپورٹ سے جو مرغیاں آتی ہیں، کئی مرغیاں اس میں مر جاتی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اہتمام کر کے احتیاط کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں، بعض لوگ وہی مری ہوئی مرغیوں کو گرم پانی میں ڈال کے بال اکھاڑ کے کاٹ کے بیچ دیتے ہیں یا پکوڑے میں ڈال دیتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے، ہم کو احتیاط کرنا ہے، بس انجانے میں ہمارے علم کے بغیر جہالت میں ایسا ہم سے کچھ دھوکہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا، لیکن ہم جانتے بوجھتے بھی احتیاط نہ کریں گے، یہ تو ہمارے تقوی کے خلاف ہے۔ احتیاط کرنا ہے، کسی اچھے دکان سے گوشت لینا ہے۔ اسی طریقے سے آج کل لوگ KFC کھانے کے دیوانے بن رہے ہیں۔ KFC بڑا مزے کا رہتا، کرنول میں نہیں تھا، کھل گیا بول کے خوش ہو گئے ہیں۔ ہے کیا بھائی KFC؟ کس کا ذبح کیا ہوا ہے؟ کس نے وہ بنایا ہے؟ کس نے وہ گوشت کاٹا ہے؟ کس نے اس کو ذبح کیا ہے؟ غیر مسلمین کافروں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا مسلمان کیسے کھا سکتا؟ تو اس لیے کھانے پینے کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا ہے۔ تفصیل سے اللہ رب العالمین ان آیتوں میں حلال جانور اور حرام جانور، حلال گوشت اور حرام گوشت کے بارے میں فرق کیے ہیں، اور آخر میں فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جو کچھ بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا چڑھایا جائے، پکایا جائے یا نام دیا جائے، اللہ کے معنی نام دے دینا، نامزد کیا جائے، سب حرام ہے۔ یعنی کوئی مرغی ہو، کوئی بکرا ہو، کسی بابا کے نام پر، کسی پیر کے نام پر، کسی ولی کے نام پر ذبح کرے وہ بھی حرام، یا جانور نے کوئی دیگ 11ویں 12ویں کے نام سے چڑھائیں کسی پیر کے نام لے کر، وہ سارا کا سارا کھانا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ فاتحہ کا نہیں کھاتے یہ گڈھے والے، کہیں کیوں حرام ہوتا فاتحہ کا؟ کیسے حرام ہوتا؟ اس پہ تو فاتحہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں اور بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں، حرام کیوں ہوا؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، پوری قرآن بھی پڑھ دو، اگر وہ غیر اللہ کے نام کا ہے تو وہ حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ وہ کسی بابا کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے، کسی پیر کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے، کسی ولی کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے، وہ بھلے ایک لڈو ہی صحیح، تھوڑی چینی شکر ہی صحیح، لیکن وہ ہے غیر اللہ کے نام پر، اس لیے حرام ہے۔ ورنہ حرام کیوں ہے؟ بسم اللہ بولو کھاؤ، حلال چیز ہے، مگر وہ غیر اللہ کے نام پر ہو جانے سے حرام ہو جاتا ہے۔ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور جو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا جائے وہ سب کا سب حرام ہے۔ تو بہرحال کھانے پینے کے معاملے میں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس صورت میں
بہت ساری اہم باتیں ہیں مسلمانوں کے لیے روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ وضو اور تیمم کا ہے۔ وضو تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن چند صورتوں میں جہاں پانی میسر نہ ہو، سفر کی حالت میں ہو، بیمار کی حالت میں ہو، بیماری کی حالت میں، ایسے موقعوں پر وضو کے بجائے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا طریقہ بالکل آسان ہے، دونوں ہاتھ پاک مٹی پر بسم اللہ کہہ کر مارنا، پھر اس کو پھونکنا، دونوں ہاتھوں کو ایسے مل کے چہرے پر پھیر لینا ایک مرتبہ بس، ہاتھ یہاں تک کہ پہنچے بس۔ ہاتھ کا مطلب پورے کوہنیوں تک ہاتھ نہیں، صرف سامنے کے جو ہاتھ ہیں اتنے ہی ہاتھ، انگلیاں اور ہتھیلیاں، بس اتنا ہی پوچھ لینا، پھونک لینا اور چہرے کو ایک مرتبہ مل لینا، تیمم ہو گیا۔ یہ وضو کا بدل ہے۔ مسافر کے لیے تیمم جائز ہے کیونکہ وہ سفر کی حالت میں ہے، پانی اس کے پاس نہیں ہے اور پانی اس کو میسر نہیں ہے، تو ایسی حالت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ پانی ہو تو تیمم کرنے کی ضرورت ہے، تیمم نہیں چلے گا۔ بیمار انسان ہے، پانی تو ہے لیکن اس کا استعمال اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی حالت میں وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ دونوں قسم کے لوگ تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے، پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پانی نہ ہو تو مٹی پر تیمم کرنا ہے، مٹی بھی نہیں ہے، کیا کرنا؟ اب لوگ پوچھیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ زمین پر انسان گزر رہا ہے، مٹی تو رہے گی، پانی بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے ایسا بھی۔ کشمیر کے علاقوں میں چند ایام ایسے بھی آتے ہیں سارا پانی برف بن جاتا ہے، کیا بھی نہیں کر سکتے، پینے کے لیے مشکل ہو جاتے، ویسے تو پیاس لگتی نہیں، کیا کریں گے؟ پورا کا پورا پانی برف بن گیا، اب اس کو چولہے پہ رکھ کے گرم کرنا ہے، ویسے سہولت نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ پانی بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں یا پھر سفر میں مسلسل جا رہے ہیں، کہیں مٹی بھی نہیں مل رہی ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ احادیث میں یہ بات ہے کہ تیمم کی یہ جو آیت نازل ہوئی وہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے تھے، صحابہ کرام سفر میں تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طہارت کے لیے گئیں، لیکن جب واپس آئیں ان کے گلے کا ہار گم گیا تھا۔ اب پریشان 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 ادھر ادھر ہار کی تلاشی لے رہے ہیں، اب یہاں نماز کا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، ابھی تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی، اور لوگ پریشان ہیں کہ اس جگہ پر پانی نہیں ہے، جلدی یہاں سے نکل جائے، آئندہ اس جگہ پر رکے جہاں کنواں ہے، پانی ملے گا، وضو کریں گے، غسل کریں گے، نماز پڑھیں گے، لیکن یہاں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاتون روک لی ہیں؟ سب پریشان تھے۔ ایسی پریشانی کے عالم میں فصلوا بغیر وضوء، بعض صحابہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیے، بعض صحابہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیے کیونکہ تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیمم کی آیت نازل کیا، تو اس واقعے سے صحابہ کرام نے یہ مسئلہ نکالا، علماء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اگر تیمم بھی میسر نہ ہو، نماز کا وقت چلا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں بغیر وضو اور بغیر تیمم کے بھی نماز پڑھنا ہے، مگر نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ تیمم کی جو آیت نازل ہوئی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تیمم دونوں شکلوں میں تمہارے لیے ہے، تمہارا وضو ٹوٹ جائے تب بھی تیمم کر لو، وضو ہو جائے گا، تمہارا غسل ٹوٹ جائے تب بھی تیمم کر لو، غسل ہو جائے گا۔
بہت سارے مسلمانوں کو بس اتنا معلوم ہے کہ وضو کے بدلے تیمم ہے، یقیناً وضو کے بدلے تیمم ہے، لیکن غسل کے بدلے بھی تیمم ہے، یہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ یعنی کسی انسان کو نہانے کی ضرورت پیش آئی ہے لیکن وہ نہا نہیں سکتا، بیمار ہے، زخم ہے، کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہارے پاس پانی میسر نہ ہو تو تم تیمم کر لو، قرآن مجید کی آیت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کی حالت میں بھی تیمم ہے۔ عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ بعض عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز شروع کر دیں، لیکن اگر وہ بیمار ہیں، پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا پانی میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز شروع کر دینا ہے، نماز نہیں چھوڑنا ہے۔ تو تیمم وضو کے بدلے بھی ہے، تیمم غسل کے بدلے بھی ہے۔ پھر جب بھی پانی مل جائے غسل کر لینا ہے، جب بھی پانی مل جائے، جب بھی صحت مل جائے وضو کر لینا ہے۔ ایک جنگ میں صحابہ کرام تھے، ایک صحابی کا سر پھٹ گیا تھا، بڑا زخم ہو گیا تھا، اب ان کو غسل لاحق ہو گیا، غسل ٹوٹ گیا ان کا۔ چند لوگوں سے وہ مشورہ کیا، کیا بھائی میں غسل کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں 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 نہیں، کیا میں تیمم کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، تم غسل ہی کرنا ہے۔ اب وہ کیا کیے، سر پھٹا ہے، اب لوگ ان کو فتویٰ دیے نہیں غسل ہی کرنا ہے، تیمم نہیں کر سکتے، صرف وضو کے بدلے تیمم، غسل کرنا ہے تو غسل ہی کرنا ہے۔ وہ گئے غسل کر لیے، پانی سر میں بھیجے میں چلے گیا، مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، یہ لوگ غلط فتویٰ دے کر اس بیچارے کو مار دیا، اللہ ان کو غارت کرے۔ انما شفاء العی والسوال، اگر کوئی بات معلوم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو، بغیر علم کے جہالت سے فتوے نہ دو، خواہ ایک شخص کی جان چلے گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو غسل کی بھی نوبت آئے تب بھی تم تیمم کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو بنیادی مسائل ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ درپیش ہیں، اللہ سے دعا کرے ہمیں کتاب و سنت کا پابند بنائے، نیک و صالح بنائے، اور ان شرعی احکامات پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ رسول الکریم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔